بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچوں، اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچوں کے سنگ۔ جی ہاں پیارے بچوں، ایک بار پھر آپ کو بچوں کے سنگ میں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو بچے آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، بچوں آپ سب کو بھی ویلکم۔ اور جیسا کہ آپ کو بعض بچے جو دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، اور جو مدنی چینل پہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں ان کو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ معلوم ہوگا۔ اس میں مختلف سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں، تلاوت قرآن پاک بھی ہم سنتے ہیں، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کلام، اور بھی مختلف ایکٹیویٹیز، سوال جواب بھی اس پروگرام کے اندر ہم شامل کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسٹارٹ سے اینڈ تک جب آپ پروگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا بہت سارا خزانہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ تو بچوں اچھی سی نیت ایک فرما لیجئے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے پروگرام میں شرکت کریں گے۔ دیکھیں، اچھی نیت ہوگی تو جو کام ہوتا ہے، جائز کام ہوتا ہے، جو مباح کام ہوتا ہے، تو اچھی نیت سے وہ بھی ثواب بن جاتا ہے۔ تو اور اگر اچھی نیت نہ ہو تو بعض اوقات تو نیک کام بھی ثواب سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ہر کام جو بھی ہم کریں، اچھا کام کریں، مباح کام کریں، جائز کام کریں، تو اس سے پہلے اچھی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ، اور اللہ پاک کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ تو یہ نیت فرما لیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے پروگرام میں شرکت کریں گے، علم دین سیکھیں گے۔ اچھا، جو بات سیکھی اور یاد ہے، پرفیکٹ یاد ہے، 100% صحیح یاد ہے، تو اس کو اپنے دوستوں تک، اپنی فیملی تک بھی انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بچوں تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اویس اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویس بھائی، کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے آج؟ سورہ ماعون۔ سورۃ الماعون کی، جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی يدع الیتیم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ اویس بھائی. اللہ پاک آپ کو مزید قرآن پاک کی برکتیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی قرآن پاک کی خوب تلاوت کرنے کی اور اس پر اس کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بہت پیارے سیگمنٹ کی جانب. بچوں، اس سیگمنٹ کا نام ہے کلام ہی کلام. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام ہی کلام، اور اس سیگمنٹ کے اندر ہوتا ہے دو بچوں کے درمیان ایک مقابلہ، ایک کمپٹیشن. تو آئیے دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں کون ہے. جی، آپ کا نام بیٹا؟ محمد حذیفہ. محمد حذیفہ اتاری ہمارے ساتھ ہیں. اور آپ؟ محمد حسان. محمد حسان اتاری ہمارے ساتھ ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہونے جا رہا ہے اشعار کا مقابلہ حذیفہ بھائی کے درمیان اور حسان بھائی کے درمیان. تو دیکھتے ہیں کہ آج مقابلے کے اندر کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے. فارمیٹ آپ کو معلوم ہے، میں کسی بھی شعر کا پہلا مصرع آپ کو سناؤں گا اور آپ کو اس کا دوسرا مصرع سنا کر اسے کمپلیٹ کرنا ہوگا. اچھا، جو یہاں بچے بیٹھے ہوئے رائٹ سائڈ پر، آپ سپورٹ کریں گے حذیفہ بھائی کو، اور جو یہاں لیفٹ سائڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب سپورٹ کریں گے کن کو؟ اچھا، سپورٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو اشعار بتا رہے ہوں گے، بلکہ جب یہ اچھے صحیح شعر سنائیں تو اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ ان کا حوصلہ بھی مزید بڑھے گا. تو پیارے بچوں، شروع کرتے ہیں مقابلہ، اور پہلا شعر ہے، پہلے شعر کا پہلا مصرع ہے حذیفہ بھائی کے لیے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کر بلاتے یہ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آ کر بلاتے یہ ہیں. غلطی ہو رہی ہے حذیفہ بھائی. پہلا شعر ہے، مقابلہ ابھی شروع ہوا ہے، سوچئے. آ کر یہ بلاتے ہیں. ابھی بتانا نہیں ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے. آ کہہ کر یہ بلاتے ہیں. غلطی ہو رہی ہے، بتانا نہیں ہے. اب اگر بتایا کسی نے تو پھر ان کی ہم غلطی مان لیں گے، تو خاموش رہیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ صحیح کر لیں. تو جلدی کیجئے، سوچئے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں. آپ نے خود ٹھیک کیا ہے یا کسی نے مدد کی ہے؟ آپ تو خود ٹھیک کیا ہے. دوبارہ بتائیں کیا صحیح ہے؟ آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں. آپ نے کہا آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں، اور حذیفہ بھائی سے غلطی نہیں ہوئی، جواب درست ہے. پہلا شعر تھا اور آخری وقت میں آپ نے صحیح کیا ہے. چلیں، آپ باری ہے حسان بھائی کی. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اچھا، آپ نے کہا قیامت، اور جو صحیح لفظ ہے وہ ہے قیامت، قاف پر
زیر ہے، زبر نہیں، لیکن آپ کا جواب درست ہے۔ آپ نے شعر صحیح پڑھا ہے، ایک یعنی جس کو ہم لفظی غلطی تو نہیں کہیں گے، اعراب کی غلطی ہے، یعنی اس کی جو تلفظ ہے اس کا درست، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ قیامت پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ اب باری ہے کس کی؟ حذیفہ بھائی کی۔ آپ کے لیے شعر ہے جو آپ کو مکمل کرنا ہے۔ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں۔ جواب درست ہے۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہے۔ جواب درست ہے۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے حشر میں رسوائی ہو، انشاءاللہ بالکل نہیں چاہیں گے، لیکن یہاں آپ کو شعر درست کرنا ہے۔ کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دوبارہ سنائیں۔ کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ، ابھی تک کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی اور صحیح شعر سنا بھی رہے ہیں اور شعر کو صحیح کر بھی رہے ہیں، لیکن ابھی میرے پاس مزید اشعار ہیں۔ اب باری ہے حسان بھائی کی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ جواب درست ہے۔ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، طرز میں یاد ہو تو، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ جواب درست ہے۔ آپ باری ہے حسان بھائی کی، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ جواب درست ہے۔ اب ہے میرے پاس دو شعر، ایک شعر ہے حذیفہ بھائی کے لیے اور ایک شعر ہے حسان بھائی کے لیے۔ جس سے غلطی ہوئی تو وہ مقابلے کے اندر پیچھے رہ جائے گا، ہار جائے گا، اور جو آگے جسے صحیح سنا دیا وہ ون ہو جائے گا۔ اچھا، دونوں نے اگر صحیح سنا دیے تو مقابلہ ٹائی ہو جائے گا، مقابلہ برابر ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ مقابلہ برابر ہوتا ہے یا کوئی آگے بڑھتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب یہ شعر حذیفہ بھائی کے لیے، لیکن آپ کے لیے شعر بڑا شعر ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا شعر آپ مکمل کر پاتے ہیں یا نہیں۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ابھی پہلا مصرع مکمل نہیں ہوا۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جاں بھی گئی۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، میں مونی رب رہوں گا جہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ، بڑا شعر تھا اور انہوں نے مکمل کر لیا۔ اب ہے حسان بھائی کی باری۔ آپ کے لیے جو شعر ہے وہ ہے تو نارمل جس طرح کے اشعار ہوتے ہیں، لیکن اب یہ شعر آپ کو آتا ہے یا نہیں یہ تو جواب آپ کا بتائے گا۔ آپ کے لیے جو شعر ہے اس کا پہلا پارٹ یہ ہے، پہلا مصرع یہ ہے، میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، میں ان کی بات کروں یہ
ماشاء اللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ماشاء اللہ دونوں بچوں نے بہت زبردست تیاری کی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے آج کسی سے غلطی نہیں ہوئی اور اشعار بڑے بھی تھے، نارمل بھی تھے، لیکن ماشاء اللہ سارے ہی اشعار دونوں نے بچوں نے سنائے اور آج کا مقابلہ بچوں ہو گیا ہے ٹائی، برابر ہو گیا ہے۔ آج کوئی مقابلے کے اندر ہارا نہیں ہے بلکہ دونوں بچے آج جیت گئے ہیں۔ آج کا مقابلہ جیتے ہیں حذیفہ بھائی اور آج کا مقابلہ جیتے ہیں حسان بھائی، دونوں ہی ونر ہیں ماشاءاللہ۔ اور دونوں بچوں کے ذریعے ہمیں اشعار سننے کو ملے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، مدینہ پاک کا ذکر ہوا اور آپ کی پیاری پیاری شہزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر ہوا۔ اللہ پاک ان سب کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر ہم ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک نعت خواں بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیے کلام شامل کرتے ہیں۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، قربان میں ان کے بخشش کے، قربان میں ان کے بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، دل بھر گئے منگ تو کے لے کے، دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگ تو کے لے کے، دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، خورشید کے آمد کی تابع
تابش مانا کہ قیامت کی ہوگی خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہم انہیں کے گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں قربان میں ان کی بخشش کے سبحان اللہ۔ جزاک اللہ فیضان بھائی، بہت بہت شکریہ، بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا۔ اللہ پاک اس کلام کی برکتیں آپ کو بھی عطا فرمائیں اور ہم سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم اور خاص رحمتوں سے حصہ عطا فرمائیں۔ پیارے بچوں، کہتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ پاک کی محبت بڑھانی ہے، اللہ پاک کی محبت دل میں بڑھانی ہے، تو جو اچھا قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، قاری صاحب جو ہوتے ہیں، ان سے تلاوت قرآن پاک سننا چاہیے کہ اچھی آواز میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ پاک کی محبت مزید بڑھتی ہے۔ اور پیارے بچوں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانی ہے تو جو اچھا نعت خواں ہو تو اس سے اگر نعت سنی جائے، کلام سنے جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے آواز دی ہوتی ہے، اب اس آواز کو استعمال کہاں کرنا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں۔ ایسے اللہ پاک نے کان دیے ہیں، اب اس کان سے کیا سننا ہے؟ تلاوت قرآن پاک سنیں گے تو ثواب ملے گا، نعتیں سنیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن معاذ اللہ اگر بری بات سنیں گے یا معاذ اللہ گانے سنیں گے تو یہ سننا ہمارے لیے پھر گناہ کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ پاک کو رضا والے، اللہ پاک کو خوش کرنے والے کام کرنے چاہیے، اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی، اسے خوش کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے اندر ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور بچوں، اس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں، آج ہمارے ساتھ کون ہے اسپیشل پرفارمنس میں؟ آئیے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ آپ کا نام بیٹا؟ صفی اللہ۔ صفی اللہ، آج ہمارے ساتھ ہیں صفی اللہ بھائی۔ کیا سنائیں گے صفی اللہ بھائی آج بچوں کو آپ؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ۔ تو آئیے پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی سنتے ہیں اور آپ کا ایک معجزہ بھی سنتے ہیں۔ جی صفی اللہ بھائی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کی پرفارمنس میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ سنیں گے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ۔ جب آپ رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے تو ایک دفعہ اپنی امی جان کی گود سے آگ میں گر پڑے۔ پیارے بچوں، آگ کیا کرتی ہے؟ جی ہاں، آگ تو جلا دیتی ہے۔ تو پیارے بچوں، جب وہ صحابی حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ اپنی امی کی گود سے آگ میں گر گئے تو وہ بھی کچھ جل گئے۔ اب ان کی والدہ بہت پریشان ہوئی اور پیارے بچوں، ان کی والدہ آپ رضی اللہ عنہ کو ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی اپنا مبارک تھوک ان پر لگا کر دعا فرما دی۔ اب پیارے بچوں، ان صحابی رضی اللہ عنہ کو جو کہ آگ میں گرنے کی وجہ سے جل گئے تھے، ایسی برکت ملی کہ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی تھیں کہ میں بچے کو لے کر وہاں سے اٹھنے بھی نہ پائی تھی کہ بچے کا زخم بالکل صحیح ہو گیا۔
آپ نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک، تھوک مبارک میں اللہ پاک نے کیسی برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت سے جلا ہوا زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کی تو کیا ہی بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ماشاءاللہ، وسلم۔ بہت پیارا معجزہ ہمیں سنایا صفی اللہ بھائی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور بچوں کتنا پیارا معجزہ تھا کہ جیسے تو بچہ اگر کوئی آگ میں گر جائے یا کوئی بڑا گر جائے اور جل جائے تو لوگ کہاں لے کے جاتے ہیں اسے؟ ہاسپٹل لے کے جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے۔ لیکن وہ جو صحابیہ تھیں وہ اپنے بچے کو کہاں لے کے گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کیونکہ پیارے بچوں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے نا، اور صحابیات تھیں جو مسلمان تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پاور عطا فرمائی ہے جو کسی اور شخص کے پاس نہیں ہے۔ یعنی جہاں آپ اسلام کی باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، جہاں آپ نے ہم تک قرآن پہنچایا، اللہ پاک کا ایک ہونا ہمیں بیان کیا، شریعت ہم تک پہنچائی، ایسے ہی پیارے بچوں اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات دیے تھے، وہ معجزات عطا فرمائے تھے، وہ آپ کو خوبیاں، وہ آپ کو خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ آپ جو لوگ بیمار ہو جائیں تو آپ ان کو شفا بھی دے دیا کرتے تھے، جو پریشان ہوتے تھے آپ ان کی پریشانی بھی دور فرما دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو غمگین ہوتے تھے نا، جو اداس ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تھے تو ان کے غم دور ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایسے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ کی دوا کیا ہے؟ یعنی آپ کسی کو ہاتھ لگا دیں تو اس کو شفا مل جائے ہیں، آپ اس کو اپنا لعاب، یعنی لعاب مانے تھوک، ٹھیک ہے، تو جنرلی کیا ہوتا ہے یعنی ہم جیسے عام لوگوں کا تھوک تو کوئی کہیں نہیں لگائے گا نا، اگر لگا بھی دے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن پیارے بچوں اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات عطا فرمائے تھے جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کیا تھا کہ اللہ پاک نے آپ کے لعاب میں یعنی آپ کے مبارک تھوک میں بھی شفا عطا فرمائی ہے۔ اچھا، نارملی جو پسینہ ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، پسینہ نکلتا ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ نارملی اسمیل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اس میں بدبو ہوتی ہے نا۔ لیکن پیارے بچوں اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے عیب سے کیا فرمایا ہے؟ پاک فرمایا ہے۔ یعنی آپ کی بارگاہ میں، یعنی آپ کی ذات میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جسے لوگ کیا ہوں؟ گھن کھائیں، لوگ دور ہوں۔ تو پیارے بچوں جو آپ کا پسینہ ہے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ پاک نے اس میں بھی خوشبو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشبو تھی نا اس سے پہچان لیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ابھی گزرے ہیں۔ پیارے بچوں یہ شعر ہے، بہت پیارا شعر ہے، ہم سنیں گے نعت خواں سے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں۔ جی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گئے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت عطا فرمائیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں، ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بچوں سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے سوال و جواب، اور اب ہونے جا رہا ہے ایک اور کمپٹیشن، ایک اور مقابلہ، لیکن اب یہاں دو بچوں کے درمیان میں نہیں بلکہ دو ٹیموں کے درمیان میں مقابلہ ہوگا۔ جو میرے رائٹ سائڈ پر ہیں یہ ٹیم اے ہے، اور جو میرے لیفٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹیم بی ہیں۔ تو بچوں آپ سب تیار ہیں؟ جی چلیں دیکھتے ہیں کہ اب مقابلے کے اندر کون آگے بڑھتا ہے۔ سوالات ہوں گے اور آپ کو ان کے جوابات دینے ہوں گے۔ تو پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا؟ آپشنز میں آپ کو دیتا ہوں، مچھروں کا، سیلاب کا، یا پھر تیز آندھی کا۔ آندھی مانے تیز ہواؤں کا۔ چلے 2-3 ہاتھ اٹھے ہیں، آپ جواب دیں گے بیٹا۔ جی تیز آندھی۔ آپ نے کہا تیز آندھی، یعنی تیز ہواؤں کا عذاب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور پیارے بچوں ان کا جواب درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم بی کی۔ بتائیے احد پہاڑ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا مبارک پہاڑ ہے یہ۔ بتائیے احد پہاڑ دور سے دیکھنے پر کس رنگ کا معلوم ہوتا ہے، اس کا کلر کس طرح کا نظر آتا ہے؟ اچھا آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، میں آپ کو آپشن دے دیتا ہوں کہ یہاں بھی میں نے آپشن دیے تھے، یلو کلر، گرین کلر، یا پھر ریڈ کلر۔ جی چلیں، آپ نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا، آپ جواب دیجئے۔ येलो कलर का। یلو کلر کا۔ آپ جس چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یلو کلر کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک پہاڑ ہو تو وہ پہاڑ دور سے دیکھنے پہ یلو کلر کا آپ نے کہا ہے نظر آتا ہے، تو پیارے بچوں اس پہاڑ کو دور سے دیکھنے پر جو کلر شو ہوتا ہے وہ یلو نہیں بلکہ وہ ریڈ کلر ہے، یعنی وہ لال کلر کا نظر آتا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے ٹیم بی والوں سے، لیکن پیارے بچوں ہم یہاں جو بیٹھے ہیں وہ علم دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر آپ سے غلطی بھی ہو جائے گی تو آپ کو صحیح جواب بتا دیا جائے گا۔ چلیں اب باری ہے ٹیم اے کی۔ مسلمان کے پاس سب سے انمول دولت کون سی ہے؟ گولڈ، ڈالر، یا کون سی کرنسی سب سے انمول ہے؟ چلیں آپ جواب دیں۔ ایمان کی۔ آپ نے کہا ایمان کی۔ جی ہاں پیارے بچوں، مسلمان کے پاس سب سے انمول قیمتی جو دولت ہے وہ ہے بچوں ایمان کی دولت۔ جواب درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم بی کی۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے کون سا درخت پیدا فرمایا؟ اگر ٹیم اے والے بتا دیں گے تو پوائنٹس آپ کو نہیں ملیں گے بلکہ وہ ٹیم بی کو ملیں گے۔ اب آپ کو ہیلپ کرنی ہے یا خاموش رہنا ہے آپ خود سوچ لیں۔ چلیں ہاتھ اٹھے ہیں ماشاءاللہ، مشورہ بھی کر لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ جواب غلط ہو جائے۔ چلیں آپ جواب دے دیں، ان کو مائک دے دیں، شاباش۔ खजूर का। انہوں نے کہا کھجور کا، اور جواب درست ہے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے کھجور کا درخت پیدا فرمایا۔ کیا شان ہے اللہ پاک کی، سبحان اللہ۔ اب باری ہے ٹیم اے کی۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی نافرمانی کس نے کی؟ کس نے اللہ پاک کی بات نہیں مانی؟ اس کا نام بتانا ہے، وہ کون ہے؟ शैतान। آپ نے کہا شیطان، اور پیارے بچوں ان کا جواب درست ہے۔ شیطان ہے وہ جس نے سب سے پہلے اللہ پاک کی بات نہیں مانی۔ جب اللہ پاک نے اس کو حکم دیا، سب کو حکم دیا، فرشتوں کو بھی، اور ان کے ساتھ یہ شیطان بھی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن جو شیطان تھا اس نے اللہ پاک کی بات نہیں مانی، وہ تکبر میں پڑ گیا، اس کو جیلسی ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے کہ میں تو افضل ہوں، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔
وہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا تھا. اللہ پاک نے جب حکم فرمایا تو جس کو اللہ پاک بڑا بنائے وہ بڑا ہے, جس کو اللہ پاک عزت دے وہی عزت والا ہے, لیکن اس نے اللہ پاک کی بات نہیں مانی اور پھر وہ مردود ہو گیا. اللہ پاک ہم سب کو شیطان سے محفوظ رکھے. اچھا پیارے بچوں, شیطان فرشتہ نہیں ہے, شیطان فرشتہ نہیں ہے, شیطان جنات میں سے ہے. وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور فرشتے کس سے پیدا کیے گئے ہیں؟ نور سے. جی اب باری ہے ٹیم بی کی. بتائیے کس چیز کی حفاظت نہ کرنا, بہت ہی اہم سوال ہے, کس چیز کی حفاظت نہ کرنا اعمال کے ضائع ہونے کا ذریعہ ہے؟ سوچ لیں, مشورہ کر لیں. کس چیز کی حفاظت نہ کرنا اعمال کے ضائع ہونے کا ذریعہ ہے؟ میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں. وہ باڈی کے پارٹس میں سے ایک پارٹ ہے. باڈی, ہماری جو باڈی ہے اس کے جو پارٹس ہیں اس میں سے ایک پارٹ ہے. جی چلیں, کون جواب دے گا؟ آنکھ بھی ہمارا ایک پارٹ ہے, کان بھی ہے, زبان بھی ہے, دل بھی ہے. تو پیارے بچوں غور کیجئے, ایسا کون سا پارٹ ہے جس کی اگر حفاظت نہ کی جائے تو اعمال ضائع ہونے کا ذریعہ ہے, یعنی اس کے ذریعے ہمارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں؟ جی آپ جواب دیجئے. زبان. انہوں نے کہا زبان, اور ان کا جواب درست ہے. پیارے بچوں دیکھو زبان کیسے, یہ ایسا پارٹ ہے ہماری باڈی کا کہ اگر اس کی سیفٹی نہ کی جائے, اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو ہمارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. کسی کی دل آزاری زبان سے بھی ہو سکتی ہے, کسی کو گالی گلوچ زبان سے ہوتی ہے, کسی کو برا بھلا زبان سے بولا جاتا ہے. اچھا پھر زبان سے کیا ہوتا ہے, جب آپ نے کسی کو برا بھلا بولا اب لڑائی بھی ہو سکتی ہے, رشتہ ختم بھی ہو سکتا ہے, اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو پیارے بچوں یہاں تک کہ ایمان ضائع بھی ہو سکتا ہے. علمان و حفیظ استغفر اللہ, اگر کسی نے کلمہ پڑھا اس زبان سے جو غیر مسلم ہو, اور دل سے بھی اس نے مانا, اللہ کو ایک مانا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا, اور پھر اس نے کلمہ پڑھا, تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے. اور اس کا اگر اپوزٹ دیکھیں, اگر کوئی مسلمان ہو اور معاذ اللہ وہ زبان سے اللہ کا انکار کر دے, یا زبان سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے, تو اس کا ایمان کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. تو زبان بہت ہی اہم پارٹ ہے, بہت ہی اہم ہے. ہمیں اس کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. ہمیں وہ بات بولنی ہے جس سے اللہ پاک خوش ہو, وہ ناراض نہ ہو. اب باری ہے ٹیم اے کی. بتائیے قیامت کے دن کس عبادت کا حساب پہلے ہوگا؟ بہت ہی اہم عبادت ہے. چلیں آپ جواب دیں گے, ان کو مائک دیتے ہیں. نماز. آپ نے کہا نماز, اور ان کا جواب درست ہے. تو پیارے بچوں نماز کی ہمیں کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے, یعنی نماز کو ٹائم پر پڑھنا ہے. اب باری ہے ٹیم بی کی. یہ غلطی آپ لوگوں سے ہوئی ہوئی ہے, ابھی تک کوئی غلطی ٹیم اے سے نہیں ہوئی, لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے غلطی ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کہ غلطی نہ بھی ہو. تو اب باری ہے ٹیم بی کی. ان صحابی رضی اللہ عنہ کا نام بتائیے جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. بہت ہی مشہور صحابی ہیں اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. صحابی کا نام بتانا ہے, صحابی کا. اور کئی جگہوں پر وہ پہلے ہیں, کئی جگہوں پر وہ کیا ہیں؟ پہلے ہیں. اب آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون ہیں. آئیے بچوں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 5 4 3 2. چلیں ہاتھ اٹھے ہیں ماشاءاللہ. دیکھ لیتے ہیں کیا جواب, مشورہ کر لیں آپس میں اور پھر جواب دینا ہے. چلیں آپ جواب دیں گے, چلیں ان کو مائک دے دیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے کہا جنت میں بھی سب سے پہلے داخل ہوں گے, اور ان کا جواب درست ہے. اب باری ہے ٹیم اے کی. آپ سے آخری سوال ہے,
اگر آپ نے صحیح دیا تو آپ تو آگے آگے ہوں گے، پھر باری آ جائے گی ان کی، اور اگر آپ نے غلط دیا تو مقابلہ ہو جائے گا برابر، اور پھر یہاں سے اگر جواب غلط ملا تو مقابلہ آپ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ جیت جائیں گے، کیونکہ یہاں 2 غلطی ہو جائیں گی اور آپ کی 1 غلطی ہوگی، اور یہاں اگر جواب صحیح مل گیا تو مقابلہ کیا ہو جائے گا؟ ٹائی ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا۔ تو آپ کا جواب جیتنے کے لیے درست ہونا بہت ضروری ہے۔ سوال یہ ہے آپ سے، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے کون سا پھل کھایا تھا؟ ہاتھ اٹھا ہے چھوٹے بچے کا، جی یہ اور بچے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مشورہ کر لیں جی۔ انار۔ آپ نے کہا انار، اور کوئی کچھ جواب دے گا؟ سب کا جواب ایک ہی ہے، سب پوری ٹیم بول رہی ہے انار۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد، زمین پر آنے کے بعد، تشریف لانے کے بعد جو پھل کھایا تھا، آپ نے کہا انار، اور میں نے کہا تھا کہ اگر غلطی ہو گئی تو پھر مقابلہ یہاں چلا جائے گا، اور آپ لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ پیارے بچوں انار نہیں تھا وہ، بلکہ وہ تھا بیر۔ آپ مقابلہ آ گیا ہے ٹیم بی کی طرف۔ اگر آپ نے جواب غلط دیا تو مقابلہ پیچھے رہ جائیں گے آپ، مقابلہ پھر جیت جائے گی ٹیم اے، لیکن اگر آپ نے جواب صحیح دیا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے آپ سے، بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس رنگ کا مرغا تھا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، چلے اتنے سارے ہاتھ اٹھ گئے، ماشاء اللہ۔ آپ بیٹا جواب دیں گے، لاسٹ والے جی۔ سفید۔ آپ نے کہا سفید، وائٹ کلر کا۔ ٹیم اے سے آواز آ رہی تھی ریڈ کلر کی بھی، لیکن جواب ٹیم بی کا درست ہے، اور ایک غلطی ٹیم اے والوں سے آخری سوال میں ہوئی، جس کی وجہ سے آج کا مقابلہ برابر ہو گیا ہے، ٹائی ہو گیا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ دونوں ٹیموں سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی۔ اللہ پاک ان سب بچوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں اور دیگر معلومات کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کا مدنی چینل۔